السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سیرت کے سبق میں آج ہم سن 10 ہجری کے سرایہ اور غزوات کے بارے میں اور اہم واقعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الاسلام 25 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابہ کی عظیم جماعت آپ کے ساتھ تھی، جس کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زائد نقل کی گئی ہے۔ مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، 4 ذی الحج کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور جو شرعیت کے قواعد وغیرہ تھے ان کے مطابق حج ادا فرمایا۔ خطبہ عرفات 9ویں تاریخ کو عرفات تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفصل اور عظیم خطبہ دیا جو کہ نصائح اور احکامات سے بھرا ہوا تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا۔ خصوصاً اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے دل پر لکھ لینے چاہیے۔ ویسے تو بہت تفصیلی خطبہ تھا، تو بہرحال یہاں پر جو یہ بیان کیا ہے صاحب کتاب نے، ہم اسی کو ہی صرف یاد کریں گے اور اسی کو ہی ہم نے ذہن نشین رکھنا ہے، کیونکہ یہ اہم جو مسائل اور احکامات تھے ان کو لکھ دیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لیے ضروری امور کو بیان کر دوں، نامعلوم کہ آئندہ سال پھر تم سے مل سکوں یا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی جان، مال اور آبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن یعنی عرفہ کے دن، اس مہینہ یعنی ذی الحج اور اس شہر یعنی مکہ کی حرمت ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ اس کو امانت واپس کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ اے لوگو، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں ہے۔ میرے بعد تم پھر کافر نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے بعد اللہ کی کتاب چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں۔ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا اور اللہ تو گواہ ہے، اور یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا۔ حاضرین کو چاہیے کہ یہ کلمات غائبین تک پہنچا دیں۔ حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز تک مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، سن 11 ہجری کے سرایہ اور غزوات ہیں۔ سریہ اسامہ اور مرز وفات۔ سریہ اسامہ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 26 صفر سن 11 ہجری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہاد روم کے لیے تیار فرمایا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ شامل تھے، مگر اس سریہ کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، اور یہ آخری لشکر جس کی روانگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا ابھی روانہ نہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات 28 صفر سن 11 ہجری میں رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا کہ اے اہل مقابر، تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا بخار تیز ہوا۔ صحیح روایات کے مطابق 13 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر بخار رہا اور اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو اپنے اصول کے مطابق ہر روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض طویل ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہیں، تو سب نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت۔ رفتہ رفتہ جب مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے، تو ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی ایک مجلس پر گزرے تو وہ سب رو رہے تھے۔ سب پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا دی۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے لیکن نیچے ہی سیڑھی پر جلوہ افروز رہے اور اوپر نہ چڑھ سکے، اور فصیح بلیغ خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں۔ تو آئندہ کے سبق میں عزیز طلبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو صحابہ کے ذریعے سے کیا پیغام دیا۔ تو یہاں تک آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔